اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے خواب دیکھ لیا۔ خواب دیکھنے کے بعد ہم اپنے خواب کو کس سے بیان کریں؟ کیا اپنے نانا جان سے خواب کو بیان کریں، ماموں جان سے خواب کو بیان کریں، بھائی جان سے خواب کو بیان کریں، مسجد کے پیش نماز سے خواب کو بیان کریں؟ یاد رکھیے، خواب کو ہر ایک سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے جناب یعقوب نے اپنے فرزند یوسف سے کہا تھا، جب جناب یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب نے یوسف سے کہا، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے مکر و فریب کے جال کو بنیں گے۔ اس بنا پر خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح۔ دیکھو، اپنے خوابوں کو سب کے سامنے بیان مت کرو، مگر یہ کہ خواب کو اگر بیان کرنا ہے تو عالم کے سامنے خواب کو بیان کرو۔ عالم سے مراد یہاں علم خواب کا عالم ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں، او ناصحین، یا ایسے شخص کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرو جو تمہارے لیے ناصح اور مخلص اور ہمدرد ہو۔ دوسری حدیث میں آپ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، الرؤیا لا تقص الا علی مومن خلا من الحسد۔ خواب کا بیان صرف اور صرف اس مومن کے سامنے ہونا چاہیے جو حسد، بغض اور کینے سے خالی ہو۔ چونکہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو تعبیر کے بعد حقیقت کا جامہ پہنتے ہیں۔ جب تک ان خوابوں کی تعبیر نہ بیان کی جائے، وہ خواب فضا میں معلق رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی سے اس کی تعبیر پوچھ لی اور اس نے تعبیر کو من گھڑت بتا دیا، ایسے ہی بتا دیا، تو پھر تعبیر واقع ہو کے رہتی ہے۔ اگر ہمارا خواب اچھا نہ ہوا تو پھر ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرؤیا طائر ما لم یعبر فاذا عبرت وقعت۔ خواب انسان کے اوپر معلق رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر کو بیان نہ کیا جائے۔ فاذا عبرت وقعت، اور جب خواب کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے تب
وہ خواب واقع ہو جاتا ہے اور حقیقت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ ولا تقصها الا علی واد او ذی رائے، دیکھو اپنے خوابوں کو ہر ایک کے سامنے بیان مت کرو مگر یہ کہ جس کے سامنے بیان کر رہے ہو واد وہ تم کو دوست رکھتا ہو یا پھر صاحب رائے ہو، صاحب فہم ہو، صاحب نظریہ ہو، صاحب عقل ہو۔ دیکھیے ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ جو فضا میں معلق رہے اور تعبیر کے بعد حقیقت کا جامہ پہنے، بلکہ انسان کے بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں چاہے اس کی تعبیر بیان کی جائے یا بیان نہ کی جائے وہ خواب واقع ہو کے رہتے ہیں، لیکن بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعبیر کے اوپر معلق رہتے ہیں۔ اگر اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو خواب واقع ہوتا ہے، اور اگر تعبیر بیان نہیں کی جاتی تو خواب واقع نہیں ہوتا۔ محمد ابن سیرین جو علم خواب کے ایک عالم تھے، ان کے زمانے میں ایک خاتون نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ اس خاتون نے عالم رویا میں دیکھا کہ میرا شیر خوار بچہ پورے سمندر کا پانی پی گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ خاتون بڑی مضطرب ہوئی، یہ کیا خواب ہے کہ میرا شیرخوار بچہ پورے سمندر کا پانی پی گیا۔ خواب دیکھنے کے بعد یہ خاتون ابن سیرین کے پاس آتی ہے۔ اتفاق سے اس وقت ابن سیرین گھر پر نہیں تھے، ان کے بعض شاگردین صرف وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے لوگوں سے پوچھا کہ ابن سیرین کہاں ہیں، تو ان شاگردوں نے جواب دیا وہ کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے، تم کو کام کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا اصل میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے میں ابن سیرین کے پاس آئی ہوں۔ ابن سیرین کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا بیان کرو کہ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس خاتون نے بیان کیا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرا یہ شیرخوار بچہ جو میری آغوش میں ہے یہ پورے سمندر کا پانی پی گیا۔ جیسے ہی ابن سیرین کے اس شاگرد نے یہ خواب سنا تو فوراً کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کا رزق پورا ہو گیا ہے، اب اس کی زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے اور یہ مر جائے گا۔ جس بچے نے پورے سمندر کے پانی کو پی لیا ہو اس کے قلب کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ابھی محمد ابن سیرین کے اس شاگرد نے یہ تعبیر بیان کی کہ اچانک بچے نے چیخ ماری، اس کے منہ سے خون گرا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ عورت روتی ہوئی بچے کی لاش لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب ابن سیرین آئے اور ان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے اس شاگرد کو جس نے تعبیر خواب کو بیان کیا تھا بلایا اور بہت ڈانٹا اور اس سے کہا تم اس خاتون کے خواب کی تعبیر کو بدل سکتے تھے، خواب کے رخ کو موڑ سکتے تھے، تم یہ بھی اس کی تعبیر بتا سکتے تھے تمہارا بچہ آنے والے زمانے میں
عالم بنے گا، چونکہ علم کی مثال بھی عالم خواب میں دریا اور سمندر سے دی گئی ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ اس کا بچہ اپنا سارا رزق کھا چکا ہے، اور جو سمندر کا پورا پانی پی لے تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کے قلب کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تم یہ بھی تعبیر بیان کر سکتے تھے کہ آنے والے زمانے میں یہ بچہ عالم بنے گا، اور جس طریقے سے دریا کے اندر لولو اور مرجان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آنے والے زمانے میں اس بچے کے دہن سے علم کے لولو اور مرجان نکلیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ بعض خواب ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو موت کا پیغام یا مصیبت کا پیغام ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی تعبیر کو نہ بیان کیا جائے یا تعبیر کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جائے تو انسان کا خواب عوض ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عالم ہے، ناصح ہے، حسد سے خالی ہے، اس کے سامنے ہم نے اپنے خوابوں کو بیان کیا اور اس نے سمجھ لیا کہ آپ کا خواب مصیبت کا میسج دے رہا ہے، تو وہ شخص یا آپ کے خواب کی تعبیر کو نہیں بیان کرے گا، یا اگر تعبیر کو بیان کرے گا تو خواب کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرے گا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے باطن کو پاک فرما تاکہ ہم عالم رویا میں اکثر سچے خواب دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔